حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ریاض الصالحین کے شروع میں یعنی اہل بیت کے تعظیم اہل بیت کے شروع میں جو آیت کریمہ لائے ہیں وہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شعائر اللہ میں سے جن کی تعظیم مسلمانوں پر فرض ہے، سب سے عظیم ذات سید الاولین والآخرین، رحمت کائنات، فخر موجودات، مقصود کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کو اللہ پاک نے وہ بالائی عظمت مرحمت فرمائی اور تمام جہانوں میں برتری مرحمت فرمائی، تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سب سے زیادہ ہمارے اوپر اللہ کی ذات کے بعد لازم ہے۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آیت کریمہ اکرام اہل البیت کے شروع میں لائے ہیں، اہل بیت کا اکرام، ان کے عزت اور توقیر کے باب کے شروع میں لائے ہیں، تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت بھی شاعر اللہ میں سے ہیں جن کی تعظیم ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ جہاں قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے، اس سے پہلے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، پھر ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کالی بالوں سے بنی ہوئی چادر کے نیچے ڈال کے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف لائے، ان کو بھی ڈال لیا، حضرت حسین آئے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے ڈال کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت میں سے، ان کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا اور اپنے اہل بیت ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تشریف فرما تھیں، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی ان کے اندر شامل ہو جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ خیر پر ہیں، یعنی آپ تو ازواج مطہرات میں سے ہیں، اہل البیت گھر والیاں اس سے مراد ہوتی بھی ازواج مطہرات ہیں، تو ان کو شامل فرمایا۔ اور مختلف روایات میں سے کے اندر اہل بیت کا تذکرہ ہے، جن میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کی تعظیم اور تکریم کا حکم فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ محبت کرو۔ آج ایک بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مبلغ عظیم ہیں، بہت بڑے مبلغ ہیں، عالمی مبلغ اسلام ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کا کثرت سے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ چاروں سلسلوں کے پیر تھے، ہمارے پیر و مرشد استاد مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی پیر و مرشد تھے۔ فرماتے ہیں کہ وہ بیمار تھے، صاحب فراش تھے، تو میں اپنے چند تبلیغی ساتھیوں کے ساتھ ان کی ملاقات کے لیے گیا، تو حضرت کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے مولوی طارق جمیل صاحب، میں اس وجہ سے آپ کو چاروں سلسلوں کے خلافت اور اجازت دے رہا ہوں کہ آپ اہل بیت کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت میں تو تصوف کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہوں،
تو حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے علماء کو گواہ بنا کر فرمایا کہ آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی موجودگی میں مولانا طارق جمیل صاحب کو چاروں سلسلوں کی خلافت اور اجازت دے رہا ہوں، کیونکہ یہ اہل بیت کا ذکر بہت خوبی سے کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں ضرورت بھی ہے اس بات کی، جبکہ ناسبیت بڑھ رہی ہے، اہل بیت کے ذکر سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، اہل بیت جیسی عظیم ہستیوں کا تعارف نہیں ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی آل اولاد کا ہمیں علم نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ہمیں نام نہیں آتے، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اہل بیت کے ناموں کی، ان کے تعارف کی خصوصیت کے ساتھ کانفرنسیں منعقد کی جائیں اور لوگ اس میں جمع ہوں اور اہل بیت کا تذکرہ ہو ان میں۔ تو بہرحال کچھ روایات ہیں اہل بیت کی شان میں، چند ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جال عباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، گویا کہ وہ کچھ سن رہے ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، علی المنبر، ممبر پر، فقال، فرمایا، من انا، میں کون ہوں؟ جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، انت رسول اللہ علیہ السلام، آپ پر سلامتی ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ ان اللہ خلق الخلق، اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ پاک نے مجھے بہترین گروہ میں چنا، ثم جعلہم فرقتین، پھر اس کے دو فرقے، دو گروہ کیے اللہ پاک نے، فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، ان دو گروہوں میں سے جو بہترین گروہ تھا اللہ نے اس میں سے مجھے بنایا، ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ پاک نے ان کے قبائل بنائے، قومیں بنائی، فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، پھر اللہ پاک نے مجھے ایک بہترین قبیلے میں، فی خیرہم قبیلۃ، ایک بہترین قبیلے میں، بہترین قوم میں اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا، ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، پھر اللہ پاک نے گھر بنائے اور بہترین گھر کے اندر مجھے پیدا فرمایا، وخیرہم نفسا، اور ان میں سے بہترین جان کو منتخب فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو، نسبت کو ایک اونچا مقام مرحمت فرمایا، جسمانی ہو یا روحانی ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ یوم عرفہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حج کے موقع پر یوم عرفہ میں دیکھا، وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَىٰ يَخْطُبُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصواء پر بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ دے رہے تھے، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ، فرمایا میں نے سنا ان سے یہ کہتے ہوئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھام لوگے، لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہووگے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مقدس، وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت اور اولاد، میرے اہل بیت، آپ ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہووگے۔ ہاں، اگر ان سے ہٹ گئے تم تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک کشتی کے ساتھ تشبیہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اہل بیت کی کشتی میں اگر بیٹھ جاؤ گے تو ڈوبنے سے بچ جاؤ گے، سیلاب آئیں گے، بڑے بڑے فتنوں کے سیلاب، ظلم کے اور
بڑی بربریت کے سیلاب آئیں گے اور ان فتنوں میں آپ کا ایمان سلامت رہ جائے، ایک ہی صورت ہے، یا کتاب اللہ اور اہل بیت دونوں لازم ہیں۔ کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے تھامو، پھر کتاب اللہ بھی وہ کتاب اللہ پر عمل کرنا معتبر ہے جیسے اہل بیت نے کیا ہے۔ جو اہل بیت کے پاس صحیح معنی میں 100% دین ہے، اسی کے پابند ہوئے تو کتاب اللہ کا عمل بھی معتبر ہوگا۔ اگر اہل بیت اور صحابہ کرام سے ہٹ گئے تو پھر وہ ایمان بھی معتبر نہیں ہے، وہ کتاب اللہ پر عمل بھی معتبر نہیں ہے۔ جیسے آج کل مختلف قسم کے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کتاب حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے۔ ایسی کتاب اللہ نہیں تھی کہ صرف قرآن مجید کو اٹھاؤ، احادیث کے منکر ہو جاؤ، اہل بیت کو تسلیم نہ کرو، صحابہ کی عظمت کو نہ مانو، تو پھر مانتے کیا ہو؟ تم مسلمان کیسے ہو؟ اسی طرح ایک اور روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یتحدثون، کیا ہو گیا ہے قوموں کو کہ وہ باتیں کرتے ہیں، فاذا رأوا الرجل من اہل بیتی فقطعوا حدیثهم، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، میرے اہل بیت میں سے کسی کو دیکھتے ہیں تو بات خاموش کر دیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے اس آدمی کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی ذات عالی کے ساتھ اور میری قرابت کے ساتھ محبت نہ کرے، اللہ کے لیے اور میری قرابت کے ساتھ محبت نہ کرے، وہ ایمان میں داخل، ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ عن ام سلمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ ایتینی بزوجک و ابنیک، لے آؤ اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو، فجات بہم، پس وہ لے آئی ان کو، فالقى علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چادر ڈالی، ثم قال، پھر فرمایا اللہم ہؤلاء آل محمد، اے اللہ یہ آل محمد ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، فجعل صلواتک و برکاتک علی آل محمد، ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما اور اپنی برکتیں نازل فرما آل محمد پر، جیسا کہ تو نے نازل کی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آل پر اور ابراہیم علیہ السلام پر، انک حمید مجید، آپ خوبیوں والی ذات ہیں اور بزرگی والی ذات ہیں، یعنی ان کے اوپر بھی اپنی برکت اور رحمت کو نازل فرمائیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ اب ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قیامت تک کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، چاہے وہ گناہ گار بھی ظاہری طور پر کیوں نظر نہ آ رہے ہوں، ان کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ مختلف مثالیں دے کر علماء نے سمجھایا ہے، ہم چونکہ ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محبت کر رہے ہیں، پھر ان کی کسی اور چیز کو نہیں دیکھنا ہم نے۔ جس طرح صحیفہ ہے قرآن مجید کا، اب کچھ غلط لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ غلط لکھا ہوا ہے، اوپر نیچے ہیں، کچھ آیات حذف ہوئی ہیں، لیکن جو لکھی ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے مقدس ہیں، ان کی ہم نے تعظیم کرنی ہے، سینے سے لگانا ہے۔ تو سید اگرچہ غلط بھی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے محبت کرنا چاہیے۔ بہرحال علماء نے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں لکھی ہیں، ارشاد فرمائی ہیں، باقی ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی نسبت کی وجہ سے ہم نے ان کا خوب احترام کرنا ہے، ان کو عزت سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو بہرحال ایک بلخ میں ایک سید خاندان تھا، جو واقعہ پیش کر رہا ہوں۔
سید خاندان تھا تو اس سید خاندان میں بیٹیاں پیدا ہو گئی اس سید کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جو بیوہ تھی وہ بیچاری پریشان ہوئی، بھیک مانگنا اس کے لیے جائز نہیں تھا کیونکہ سید تھی، اور قرب و جوار کے لوگوں نے بہت پریشان کیا، تو وہ علاقہ چھوڑ کر اور علاقے میں آ گئی۔ وہاں آئی، اپنی نوجوان بچیاں ساتھ تھی تو ان کو مسجد میں ٹھہرایا۔ ایک مسلمان بادشاہ تھا، سردار تھا، اس کے پاس گئیں، اس کو بتلایا، کہا کہ میں سید ہوں، آل رسول میں سے ہوں، لہٰذا میرا آپ تعاون کریں، صدقہ اور خیرات نہیں بلکہ ہدیے کی صورت میں دیں۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ سید ہیں؟ وہ بیچاری خاموش ہو کر چلی گئی۔ قریب ہی ایک مجوسی بادشاہ تھا، سردار تھا، اس کے پاس گئیں اور اس کو کہا کہ میں سید ہوں، آل رسول میں سے ہوں، لہٰذا میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میں بیوہ ہوں، بچیاں ہیں، گھر میں فاقے ہیں، بہت پریشان ہیں۔ اس نے کوئی دلیل وغیرہ نہ پوچھی، اس نے اپنے اہل خانہ کو بلایا، ان کو بلا کر کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ، ان کی جو بیٹیاں مسجد میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو گھر میں لے آؤ۔ اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، ان کو گھر میں لے آؤ اور ان کو اچھے کپڑے پہناؤ، پوشاک پہناؤ، کھانا پانی دو، رہائش دو، ان کی ہم نے خدمت کرنی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں۔ اب وہ جو مسلمان تھا جس نے دلیل مانگی، رات کو اس نے دیکھا خواب اور جنت کو دیکھ رہا ہے، جنت کو دیکھا، جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے۔ اب وہ کہنے لگا میں مسلمان ہوں، پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ کہا میں بھی مسلمان ہوں، میں اس میں داخل ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے مسلمان ہونے کی دلیل پیش کریں، آپ مسلمان ہیں، گواہ کون ہے؟ اب وہ بیچارہ خاموش۔ میں کہ کل میری بیٹی سے آپ دلیل پوچھ رہے تھے کہ آپ خاندان نبوت میں سے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ بیچارہ بادشاہ اٹھا، بہت رویا، صبح کو دوڑ دھوپ کی تلاش کرنے لگ گیا، پتہ چلا کہ وہ مجوسی بادشاہ کے پاس ہیں۔ اب وہ ان کے پاس گئے، کہا کہ حضرت مہربانی کریں، وہ ایک مسلمان خاتون ہماری آئی ہے، آپ اس کو ہمارے ساتھ روانہ کریں، ہم مسلمان ہیں، ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا وہ وقت چلا گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اس طرح خواب دیکھا۔ اس نے کہا وہی خواب جو آپ نے دیکھا ہے وہی میں نے دیکھا ہے، اللہ پاک نے وہ گھر اور جنت ہمیں عطا فرما دی، ہم اس سید زادی کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک مجوسی ہے، خاندان نبوت کا احترام کرتا ہے، اللہ نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ آج ہم ہیں کہ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ احادیث پاک پر غور کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بڑے میٹھے جملے اور کلمے نکلے ہیں، جن پر جنت قربان ہو رہی ہے، بٹ رہی ہے اور تقسیم ہو رہی ہے، اگر ان پر غور کیا جائے تو ہمیں واضح ثبوتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو، ہر ایک کو ان کے درجے کے مطابق ان کا احترام، ان کی عزت کرنا ہمارے ایمان میں داخل ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ کریں گے تو ایک معتدل دین پر قائم ہو جائیں گے، افراط و تفریط سے بچ جائیں گے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کام کے لیے، اس دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے رہنما اصول ہیں، ایک ایک بات ہماری بخشش کا سامان ہے۔